ہمارے بیوروکریٹس جو تھے دے ور ٹاٹ ٹو رول. انہوں نے احساس گہتری پیدا کیا بنگالیز کے اندر. بنگالیز ور بائی ٹیمپرامنٹ ویری ویری انڈیپینڈنٹ پیپل. ان کے جو سندھیوں کے جو ان پڑھ لوگ تھے جو اس جاب کے لیے ان کی تعلیم بھی تھی وہ بھی انڈکٹ ہو گئے. اور یہاں جو تھے کراچی سے جنہوں نے پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کیا تھا وہ جاب لیس بیٹھے ہوتے. اس کی وجہ سے یہ ایم کیو ایم بنی. 70 سالوں سے تو وہی حکومت کر رہے ہیں اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے. قرضہ کیسے اترے گا سر؟ یہ جو قرضہ لیے چلے جاتے ہیں یہ لوگ چھوٹے گھروں کے لوگ, ان کی آنکھوں نے غربت دیکھی ہے, جہالت دیکھی ہے, افلاط دیکھی ہے. یہ جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ان کو کہیں جی والد صاحب کو بتاؤ, اپنے باپ کا نام نہیں بتا سکتے. وہ زمینیں جو ہیں وہ 5 میل بارڈر بیلٹ کے اندر ہیں, وہ ساری فوجیوں نے الاٹ کر لی ہیں. جی. اور یہ اس حلقے کا سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے. ہاں. اور آپ چاہے مجھے کھڑا کریں چاہے کسی اور کو کھڑا کریں, یہ ایشو یہ اس کو ریزالو کرے بسی. اور یہ جو میں کہ راستے میں جو آپ نے ڈھول ڈمکے اور لوگوں کے بنٹنگ یہ سارے انہوں نے کیے ہوئے. کہتا ہے کہ مسٹر قصوری یو وانٹ می ٹو برن مائی ہینڈس. فوج کا معاملہ تھا. یو وانٹ می ٹو برن مائی ہینڈس. میں نے کہا جی یہ تو اس حلقے کا بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے, تو یہ تو یہی ہے. تھی بڑی مشکل سے میں نے اس کو قائل کیا کہ آپ یوں کریں کہ آپ ان کو سن لیں, آپ چپ کو سنتے رہیے, میں ان کو بعد میں ڈیل کر لوں گا. میں کہوں گا بھائی جب ہم پاور میں آئیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول لک انٹو دی میٹر. اب جلسہ تھا شام کو. جی. اب اس میں انہوں نے مجھے دامے درمے سوکھنے ہیلپ کیا ہوا تھا. جی. اب میں نے تو نمک ان کا حلال کرنا تھا. جی سارا. جی ہاں. بندے وہ لے کے آئے ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں, اور سارا اسٹیج سب. اور یہ آپ کی ذمہ داری میں بھی تھا کہ ان کے پرابلمس کو سالو کرنا. میں نے کہا کہ اب اس نے بولنا کچھ نہیں. جی. میں ہی بولوں. تو میں نے میری تقریر بھٹو سے ایک سٹیپ پہلے تھی. جی. تو میں جب تقریر کر رہا تھا تو میں نے تقریر کرتے ہو 1.5-2 لاکھ کا مجمع تھا. پورا ضلع قصور آیا ہوا تھا. میں کہا او یحییٰ خان, میں نے اس کو للکارا, او یحییٰ خان تم نے یہ اپنا قصور کو اپنا تبیلا سمجھا ہوا ہے کہ جو ہارا ہوا ہے جرنیل ادھر آ کے لوٹ کر رہے ہیں. اور مائی ڈیڈ باڈی آئی ول ناٹ لیٹ دیم ٹیک دی پوزیشن. اور مائی ڈیڈ باڈی. جی. نعرے پر نعرہ, نعرے پر نعرہ. اب میں نے دیکھا کہ کسی نے میرا پیچھے بشٹ میں کسی نے کھینچا. جی. میں سمجھا اسٹیج سیکرٹری شاید کھینچ رہا ہے کہ بھائی تمہاری تقریر اب ختم کرو. ٹائم ہو گیا. تو میں نے اگر آئی کانٹیکٹ کر لیا تو وہی اس کی بات ماننی پڑ جائے گی. جی. تو میں نے دیکھا ہی نہیں, میں پھر لگا ہوا پھر ہوا, پھر کسی نے میرے پیچھے بشٹ, پھر میں نے ٹال دیا. جی. تیسری دفعہ کھیلا تو میں نے غصے سے نا ایسے ٹرن کر کے میں نے پیچھے دیکھا. جی. تو دیٹ واز بھٹو. تو بھٹو نے ایسے کر کے جب میرا جو آئی کانٹیکٹ کرتا ہے بس کر اور بس کر اور بس کر, اسی تھی وہ کیونکہ میں فوج کو للکار رہا تھا, بس کر بس. اچھا میں نے اپنی تقریر کو ہلکا کر ٹیپر کیا, ٹیپر کر کے میں نے ختم کر دیا. اب ہم واپس آ رہے ہیں. Oh my God. اب ہم واپس آ رہے ہیں گاڑیوں میں. تو میں بھٹو بیٹھا فرنٹ میں, میں پیچھے بیٹھا ہوں, میرے ساتھ بیٹھا میر رسول بشتال پور. جی. تو ہم ان کی مونچھیں بہت مشہور تھیں. تو ہم حویلی ہماری آ رہے ہیں, ہماری حویلی وہاں سے تو ریسیپشن تھا. تو آپ کا جو شرابی ہو نا جس کی جہاں سوئی پھنس جائے نا, جی جی وہ وہی پھنسی رہتی ہے. جی ہاں. وہ بار بار اسی اب ہو جائے پیچھے مڑ کے کہتا ہے بہت بڑے لیڈر بن گئے ہو. میرا بتا کر بہت بڑے لیڈر بن گئے ہو, فوج کو للکارتے ہو, فوج کو للکارتے ہو. یو ہیڈ ڈچ می, یو ہیڈ ڈچ می, یو ہیڈ ڈچ می, یو ہیڈ ڈچ می. اٹ مین سر کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ یعنی ایوب نے وہ کیونکہ ان کو ڈیڈی کہتے تھے, تو یہ تو ناخلد اولاد تو نہیں, یہ تو وفادار اولاد پیدا ہو گئی سر. یعنی کہ وہ تو چلے گئے, ایوب تو چلے گئے. اچھا انہوں نے نعرہ بھی لگوایا تھا سر اسٹوڈنٹ سے, ایوب کتا ہائے ہائے. تھرو آؤٹ جو تھا
یہ اسی پھر وہاں سے بس کو پھر وہیں سے شرابی ہوا تھا. جی. مسٹر قصوری ایسے مسٹر قصوری بہت بڑے لیڈر بن گئے ہو, بہت بڑے لیڈر بن گئے ہو, فوج کو للکارتے ہو. یو ہے ڈچ می. وہ ڈچ کرتا ہے. میر رسول بخش تالپور نے سوئی اڑ گئی. میر رسول بخش تالپور میں اس کو سندھی میں کہا کہ بس بھی جانے دو یار, نوجوان آدمی ہے. پھر کیا ہوا؟ تو میں نے کہا سر کیا فکر ہے آپ پر, آپ نے تو نہیں کہا وہ مجھے میں کل یا پرسوں پکڑا جاؤں گا تو کیا جیل کی چھت میرے پر اوپر گر پڑے گی؟ آئی ول ایمرج ایز اے ویری مور پاورفل لیڈر. تو میں نے کہا آپ نے تو نہیں کہا. جی ویری سمپل. میں کہا جی بھی یہی. تو یہ اس کا ڈر و خوف تھا, یہ جس کو ہم کہتے ہیں بھٹو بٹ ساڈا شیر ہے باقی ہیر پھیر ہے, دیٹ واز بزرگ کالی بھٹو. یس, یہ آپ نے آج جو ان کو ڈیفائن کیا ہے سر, کہ اصل حقیقت تو یہ سلسلہ چل رہا تھا, یہ یعنی کہ سیاست جو ہے وہ نام ہی جھوٹ کا ہے سر. اچھا بھٹو صاحب کیا سچ کا سہارا لیتے تھے, یا مطلب وہ انہوں نے اپنا گفتگو کا انداز بھی وہ سیاسی پہلو بنا کے, اور وہ ہر ایک کے ساتھ وہ اسی طرح سے؟ بھٹو جو تھا وہ اس کی باتوں میں 12 آنے جھوٹ ہوتا تھا اور 4 آنے شک ہوتا تھا. He was a strange character. یہ جب مجھے ان چیزوں کا پتہ لگنا شروع ہوا نا, then I developed hatred for the man. اچھا اب ایک طرف تو بھٹو صاحب کا کردار یہ جا رہا ہے, دوسرا سر اسلامی سربراہی کانفرنس, شاہ فیصل کے ساتھ ان کی دوستی, ان کا یارانہ, وہاں پر تو انہوں نے ریفائنریز بند کروا دی تھیں اور وہ سگار مطلب انہوں نے آن کر لیا تھا اپنا. تو بولے یہ جب تک سگار ختم نہیں ہوگا آپ نے اپنی ریفائنری, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو یہ پینا منع ہے. تو بولے کہ یہی تو میں دیکھنے آیا ہوں, آپ کو بتانے آیا ہوں. تو وہ تو سر وہاں سے امریکہ سے فون آنا شروع ہو گئے تھے. تو اس بارے میں مطلب کیا کتنی حقیقت ہے سر کہ یہ, کیونکہ وہ یہ والا کردار تو بھٹو صاحب کا میرے خیال میں کہ عربیوں کا جو پیسہ ہے, سعودی عرب کا جو پیسہ ہے, تیل کا یعنی کہ جو پیسہ ہے وہ پاکستان میں آ جائے. یہاں پہ اسلامی بینک بننے جا رہے تھے اور وہ یہ کوشش کر رہا تھا. تو دوسرا یہ آپ نے جو بات بتائی ہے یہ تو ان کا سیاسی پہلو تھا جو کہ عوام کو انہوں نے اس لائن پہ لگایا ہوا تھا کہ ان کا تقریری جو جذبہ تھا, لوگ اسی کی تو شیدائی ہیں سر آج تک, اسی لیے تو ان کا نعرہ لگاتے ہیں. وہ ایک جو انہوں نے کاغذ پھاڑا تھا یونائٹڈ نیشن میں, جی ہاں, پولینڈ کا ریزولوشن, جی پولینڈ کا ریزولوشن جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سیز فائر ہوتا تو فوجیں انڈیا کی باہر نکل جاتی, سب کچھ ہو جاتا, تو مشرقی پاکستان کے ساتھ رہتا. لیکن اگر وہ ساتھ رہتا تو بھٹو کو باری نہ آتی, پاور پھر شیخ مجیب الرحمان کو ملتی. تو ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ ان کا ایجنڈا یہ تھا مشرقی پاکستان جائے تو آدھے پاکستان میں یہ وزیر اعظم بن سکتا تھا نا جی. دیکھیں نا کہ اس کی تھی 187 سیٹیں جی, ٹوٹل 169 میں سے 167 سیٹیں شیخ مجیب الرحمان ہی سویپٹ دی پول. تو صرف 2 سیٹیں ہارا, ایک نیرو المین صاحب کی, ایک راجہ تیردو رائے کی, باقی سارا سویپٹ کر کے. اور یہاں تھی 131 سیٹیں, ان میں بھٹو کو ملی, ہماری پیپل پارٹی کو ملی 82. تو کہاں 82 کہاں 167 تھی. اور شیخ مجیب الرحمان جو تھا اس کو 2 آدمیوں سے بڑی نفرت تھی مغربی پاکستان میں, ایک بھٹو سے اور دوسرا قیوم خان سے. اس نے کہا کہ میں نے وہاں سے, میرے سے وہاں ایک بندہ بھی الیکٹ نہیں ہوا, وہاں سے میں وزیر بنانے, میں انڈیپینڈنس کو دے دوں گا, میں ولی خان کو دے دوں گا, اس کو نہیں دوں گا. سارا ملک جو ٹوٹا ہے وہ شیئرنگ کا پار پر ٹوٹا ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنی جو سوچ ہے اس میں وڈیرانہ جو جاگیردارانہ پاور وہ اس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب میں اس سائٹ پر اس طرح سے چلوں گا. تو یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا زبردست کام کیا بھٹو صاحب نے, وہ کاغذ پھاڑے. اس کا بھی میں بتا دوں پاور کا, جب میں جانے سے پہلے میں بھٹو کو مل کے گیا جی, تو میں نے کہا جی کہ آپ نے یہ جو کہا ہے میں ٹانگیں توڑ دوں گا, یہ کر دوں گا. تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیونکہ میری
ریپوٹیشن لوگوں میں یہ ہے کہ آئی ایم ویری کلوز ٹو یو. جی. تو میں بڑا ورٹیکل موو کرتا ہوں. اگر میں ایک ٹائم پہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوتا ہوں تو دوسرے ٹائم پہ ہائی کورٹ میں ہوتا ہوں, تیسرے ٹائم پہ میں اپنا کافی ہاؤس ہوتا ہوں, چوتھے ٹائم پہ میں جم خانہ کلب میں ہوتا ہوں. سو آئی موو آل اراؤنڈ. وہاں مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی واٹ از یہ فلسفہ کیا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا, کہ آپ لوگوں کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے ٹو پارٹیسپیٹ اینڈ گیو اس اے کانسٹیٹیوشن, تو یہ کیوں نہیں جا رہا؟ جی. تو میں کہا جی میں ان کو بتاتا ہوں اپنی حد تک جو مجھے سمجھ آتی ہے. تو میں جب بتاتا ہوں اور جب میں ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کریٹ کرتا ہوں تو مجھے وہ بڑا اشکال سے دیکھتے ہیں, جیسے جو میں بتا رہا ہوں اسے وہ قائل نہیں ہے. جی. تو میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ میرا ایک لمیٹڈ نالج ہے, یو آر اے ویری پرسن ود ویری براڈ آئیڈیاز, اور آپ کا یہ کانسیپٹ بھی ہے, تو مجھے اس حد تک سمجھائیے جس حد تک میں سمجھ سکوں. جی. جہاں میرا سمجھنا بند ہو جائے گا میں خود ہی کہہ دوں گا یہاں بس کروں گا, کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں میں وہی کہہ دوں گا بس کروں. تو مجھے کہتا ہے کہ ڈو یو ڈاؤٹ مائی لیڈرشپ, ڈو یو ڈاؤٹ مائی لیڈرشپ. میں کہا سر آپ کدھر چل پڑے, میں تو آج آپ سے سیکھنے آیا ہوں, شروع سے سیکھتا ہوں, آج آپ سے کچھ چیزیں باتیں سیکھنے آیا ہوں, تاکہ مجھے بتا دیجیے تاکہ میں لوگوں کو آپ کے ایکسپلینیشن کے مطابق میں لوگوں کو بتا سکوں. جی. کہتا ہے مسٹر قصوری, پیپل either believe in their leadership or they don't believe in their leadership. میں کہا جی پھر آپ کسی اور تو چل پڑے. جب میں تھوڑا سا اور کیا تو ٹیبل پہ ایسے زور سے مکہ مارا, مسٹر قصوری پالیٹکس نتھنگ بٹ پاور پاور پاور. میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ سر میں تو آپ سے سیکھنے آیا تھا, اینڈ وائل آئی ایم لیونگ یور روم آئی ایم لیونگ ود great confusion and very, very disturbed mind. And let me tell you that I am going to Dhaka to attend session. اچھا یہ میٹنگ کے بعد پھر آپ نے میں بتا اپنا فیصلہ بتا کے گیا میں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈھاکہ. یہ یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سر آپ کا اختلاف بڑھتا چلا گیا ہے, اور اس کو آپ دشمنی کہہ لیجیے, کیونکہ ایگریسو ہونا ایک سیاستدان کا مطلب سر ٹھیک نہیں ہے. مطلب وہ کیا پھر فیصلے کرے گا, وہ جذبات میں آگے اس نے غلط فیصلے ہی دینے ہیں, تو وہ پھر اس جال میں وہ پھنس گیا سر. اور پھر یہ ون مین آرمی والا چکر تھا سر. وہ پیپل پارٹی ون مین شو ہی تھا, ون مین شو. وہ جو کمیٹی شوٹی بنائی تھی سینٹرل کمیٹی بنائی, اٹ مینٹ نتھنگ. ایونچولی جو بھٹو کہتا تھا اسی پر ہی سب اتفاق ہوتا تھا. اچھا ابھی تک جو سر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں سے مولانا کوثر نیازی کی کہانی بالکل ہی, جبکہ وہ تو چپکے رہتے تھے ساتھ ساتھ, اور ان کے بارے میں تو بڑا مشہور بھی تھا. پھر انہوں نے کتاب لکھی تھی, اور کتاب ایسی لکھی تھی کہ جیسے کہ اور لائن کٹ گئی اور پھر لائن کٹ گئی. تو انہوں نے تو وہ کتاب لکھ کے تو اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کر لیا تھا. اور ایک ممتاز علی بھٹو, دوسرے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا کیا مطلب, یہ بھی تو لوگ تھے سر پیپلز پارٹی. یہ بائی اینڈ بائی دیکھیں کیریکٹر جو ہوتے ہیں نا, چاہے آپ جتنی بڑی اوڑھنی کسی نقاب ڈالے رکھیں, ایک دن آپ کا چہرہ جو ہوتا ہے بے نقاب ہو جاتا ہے. جی. تو اب وہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے, وقت کے ساتھ. تو وہ جب اس کا چہرہ بے نقاب ہو تو بہت سارے, ممتاز اس کا کزن تھا وہ پیچھے ہٹ گیا, حفیظ بھی زیادہ دائیں بائیں ہو گیا, مبشر حسن سارے ہلکے کے پیچھے ہو گئے. لیکن آئی ایم دی پائنیئر. جی میں پائنیئر ہوں. لیکن آپ اپنے ٹریک سے بالکل نہیں ہٹے. آپ شروع سے جو ٹریک آپ کا تھا وہ آج تک موجود ہے. آج بھی موجود ہے, آج بھی موجود ہے. یعنی لوگ چینج ہو جاتے ہیں لیکن نہیں, آپ چینج نہیں ہوئے, اور آپ سچ کا ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے سر میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں سر, آپ کا اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے. اور میں اب یہ لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں, دکھانا چاہتا ہوں کہ اصل کہانی کیا ہے. کیونکہ ایک سر جو بنگلہ دیش کا جو وہ رپورٹ تھی کمیشن کی,
اس کو چھپایا گیا تھا کہ یہ لیک آؤٹ نہ ہو، کیونکہ اس میں کافی فوجیوں کے نام آتے تھے. اس میں وہ نیازی صاحب نے، جو جنرل نیازی تھے، ان کا بڑا نام ہے، ہتھیار ڈال دیے. وہ اب ہمارے سامنے وہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. تو وہ کون سا حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ تھی، اس کی بھی تو سر آپ عینی گواہ ہیں. تو اس کے بارے میں اس کو کیوں سر چھپایا گیا؟ کیونکہ بھٹو تو پھر چلا گیا نا سر. دیکھیں نا، اس میں ایک بدنیتی تو اس میں یہ تھی کہ اس کو جو ریفرنس دیا گیا جی، وہ ملٹری ڈبیکل کا دیا گیا کہ ملٹری ڈبیکل سے مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، اور وہ کون لوگ رسپانسبل تھے ان دی پاکستان، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے ملیٹریلی. جی. اور اس کا اصل تو اس کا اسپیکٹ تھا کہ what were the political reasons. جی جی. اچھا، مین اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. جی جی. کہ what were the political reason. ملٹری تاخیر میں بات آتی ہے نا جی. جی جی جی. باقی جو 24-25 سال سے تو پولیٹیکل ریزن تھے نا. واٹ واز دی پولیٹیکل ریزن اس میں؟ کیونکہ یہ سارا بھٹو کی باتیں آنی تھی، ادھر تم ادھر ہم اسی. تو آپ یہ مطلب بات یہ ہوتی ہے، یہ کلیئر ہوتی ہے کہ فوج جو ہے ہماری پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ اس کو ہینڈل کر رہی تھی پرابلمس کو. فوج کو دیکھنا کہ میرے سر نگیٹیوٹی تو بہت ہے نا. میرے ماموں جو تھے، ہی واز GOC ایسٹرن کمانڈ، لیفٹیننٹ جنرل یعقوب علی خان، صاحبزادہ یعقوب علی خان. جی جی جی. ون آف دی موسٹ ڈسٹنگوش جرنل دیٹ دس کنٹری ہیز ایور پروڈیوسڈ انٹلیکچولی اینڈ ادروائز. ان کو جب یہاں سے حکم کیا کہ ملٹری ایکشن کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اٹس ناؤ ٹو لیٹ. اگر الیکشن سے پہلے کرتے ملٹری ایکشن تو شاید دنیا کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ شیخ مجیب الرحمان کون ہے اور عوامی لیگ کون ہے. اب تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ عوامی لیگ کون ہے. اور شیخ مجیب الرحمان ہیز سیفٹ دی پول، ہی از دی پرائم منسٹر. ناؤ اٹ از نو مور پولیٹیکل اینڈ ملٹری کوشچن، اٹس اے پولیٹیکل کوشچن. اچھا سر، اینڈ ڈیل اٹ پولیٹیکلی. جی جی. جب انہوں نے پریشر ڈالا اسی کا نہیں، ہی ریزائن. He resigned his commission as a lieutenant general and came back home. But he said, no, I will not go for a military action. This is a political question. To be resolved and sorted out politically. تو اور کون کون واپس آئے تھے سر؟ کوئی بھی نہیں آیا. سارے ٹیکا خان اینڈ اپنا نیازی اور یہ سارے. اور ایک جنرل عمر بھی، ان کا بھی نام آتا ہے سر، یہ جن کے 2 بیٹے ہیں. جنرل وہ اس کا اسد عمر کے والد صاحب. ہاں، وہ اس کے جنرل یحییٰ کے ایڈوائزر تھے. انہوں نے تو کوئی سائن وائن پتہ نہیں کر کے. یہ 2 تھے، جنرل عمر اور جنرل پیرزادہ. دے ور آل مکسڈ اپ ود بھٹو. یہ یعنی کہ ٹوٹل کھچڑی جو ہے نا سر. یہ کتاب لکھی ہوئی ہے اسی اپنے ایک آتھر نے، جس میں اسے ذکر کیا کہ وہ وہی بیس تھا اپنا پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ میں. جی. تو اس نے کہا کہ یہ اس کے جنرل مشرف کے جنرل یحییٰ کے ڈرنک میں ایسی گولیاں ڈال دیتے تھے جس میں اس کو فیصلہ کرنے میں، ڈیسیژن لینے میں اسی نہیں لے سکتا تھا اسی. اچھا 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 اچھا. تو یہ سارے ملے ہوئے تھے. جی. اچھا، اب جو بات سامنے آئی ہے، کیونکہ اب تو سر ادھر سے ان کی بھی حکومت چلی گئی نا سر، شیخ مجیب کی جو صاحبزادی تھیں، اور یہ بات کلیئر ہوئی ہے کہ اس میں تو انڈیا شامل تھا سر. وہ تو اس نے مودی نے کہا کہ یہ ہم نے کروایا. مودی نے جب گیا ہے اپنا ڈھاکہ گیا ہے جی آفیشیل ٹور پر، اس نے کہا یہ ہم نے کرایا. اور مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں بے نظیر اس نے جو ہے اندرا گاندھی نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم نے 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ بے آف بنگال میں ڈبو دی ہے. میں ختم کر دیا. میں واحد آدمی تھا جسے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا جو ریکگنیشن آف بنگلہ دیش. آئی ایم دی اونلی پرسن ہو ڈڈ ناٹ ریکگنائز بنگلہ دیش بیکاز آئی تھاٹ کہ دس از اے چائلڈ آف دی انڈین امپیریلزم. تو یہ جو تھا، میں نے اس وقت ایک فکرہ کہا تھا کہ یہ 2 نیشن تھیوری ڈوبی نہیں ہے، یہ بے آف بنگال میں تیر رہی ہے.
اور کسی وقت اوبر کے سامنے آ جائے. یہ اوبر کے آگے اوبر کے آگے وہ. اور اب جو اسٹوڈنٹ لابی ہے وہ تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے قائد اعظم کا ڈے بنایا جی. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نہ ہوتے تو یہ پارٹیشن کیسے ہوتی. تو یہ سر جو آئی تھنک کہ بھٹو صاحب نے جو ایک تحریری معاہدہ کیا تھا اندرا گاندھی کے ساتھ. میسج دینا چاہتا ہوں. جی جی. آئی ایم دی اونلی پرسن جس کو بنگال میں بڑی عزت ہے, بیکاز میں واحد آدمی تھا جو اپنی ضمیر کی آواز پر 3 مارچ 1971 کو جب بھٹو نے کہا جو میں ٹانگیں توڑ دوں گا جو جائے گا یک طرفہ ڈے, تو آئی واز دی اونلی پرسن فرام دی انٹائر ویسٹ پاکستان who went to Dhaka on the call of my conscience. جی. اگر وہ سیشن ہو جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا. وہ سیشن نہیں ہوا تو پھر تاریخ ہے, آدھا پاکستان ٹوٹ گیا, فوجیں ہار گئیں اور ہزار انوسینٹ لوگ مارے گئے. اسی تو بنگالیز میرا جانا جو ہے مشرقی پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم, اینڈ آئی واز دی اونلی وائس جو لگاتار کہہ رہے تھے کہ اف یو بلیو ان ڈیموکریسی دین ڈیموکریسی از گورنمنٹ آف 51 over 49 and عوامی لیگ از ناٹ 41 or 51, they are about 67 and People Party is not 49, 32. How can 32 والا کہہ رہا کہ اسی پاور میرے ساتھ شیئر کرو. تو میں واحد آدمی ہوں جو اس وقت ایسی ایک پرنسپلس کی بات کر رہا تھا. If you believe in democracy, then hand over power to the majority. اگر وہ چیزیں میری مان لی جاتی تو آج پاکستان ایک ہوتا. تو اس چیز کو بنگالی بڑا اسٹرانگلی ریکارڈ کرتے ہیں اور آج تک پازیٹیو ریسپانس ہے وہاں سے, اور آج تک ہے. اور یہ ان کو اس گورنمنٹ کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے اسی کہ یہ آدمی ہے جو دونوں کو جوڑ سکتا ہے. یہاں تو سر وہ پی ٹی آئی ہو رہی ہے اور پتہ نہیں یہ کب تک ہوگی. تو یہ زبردست سر بہت. لیکن مجھے لگتا ہے سر یہ ایک میرا ڈاؤٹ ہے کہ بھٹو صاحب جب جنگی قیدیوں کو لینے گئے تھے تو یہ کہیں وہاں پہ سائن تو نہیں کر گئے, سائن تو کیے تھے, تو یہ بنگلہ دیش کو الگ کرنا ہے یا مطلب وہ مان گئے تھے پہلے, یعنی کہ اسی کے اوپر ورکنگ کر رہے تھے وہ اندرا گاندھی کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیونکہ ریلیشن شپ میں بھی سر اندرا گاندھی اور بھٹو کا نام آتا ہے. یہ بات یہ ہے جی کہ یہ جو تھے پاکستانی فوجی جو جی اپنا قیدی تھے 93,000 کچھ 90,000 90,000, لیکن سارے فوجی نہیں تھے, سیولین تھے. فوجی تو کو 45,000 کے لگ بھگ تھے. باقی سیولین سول سروس والے پولیس والے جو آئے وہ. اچھا یہ بھی گئے, یہ بھی سارے آل. یعنی کہ آج تک ہم تو یہی سمجھتے ہیں سر کہ یہ 90,000 فوجی تھے. 45,000 فوجی تھے جی. اچھا یہ بھی ایک سیاسی اور 3 لاکھ آدمی انڈین آرمی ان کا کر رہی تھی مقابلہ. یہ 45,000 تھے. تو چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے سارا کچھ ہوا اس میں جو تھا بھٹو نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو اپنے جنگی قیدی ہیں وہ جلدی آئیں, ورنہ جلدی آ جاتے کیونکہ انہوں نے ان کا جو انہوں نے کرنا تھا اچیو کرنا کر لیا, پاکستان توڑ دیا. اور ایس او پی تو یہی کہتا ہے سر اب 90,000 آدمی کو روٹی پانی انہوں نے کھلانا تھا تو ان کے فالتو پیسے تھے, انہیں اچار ڈالنا تھا اسی نہ ان سے کام بھی نہیں لے, ورنہ تو آپ ان سے کام لیتے ہیں, کوئی سڑکیں بنواتے ہیں, کوئی اور چیز کا کام لیتے ہیں, تو ان کی روٹی پانی کھا رہے تھے تو وہ تو ان پر بوجھ تھے, وہ تو جلدی فارغ کر دیتے. بھٹو نیور وانٹڈ. بھٹو نے ان کو کہا کہ ابھی رکھو کیونکہ یہ جب آئیں گے تو یہ پھیل جائیں گے پورے ملک میں دیہاتوں میں, کیونکہ فوج میں جب جنگ کے بعد آئے نا فوجی تو ان کو 2 مہینے کی آٹومیٹک چھٹی مل جاتی ہے, چھٹی بھی ملتی ہے, پھر وہ زمینیں وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے. وہ جب جائیں گے دیہاتوں میں تو وہ جب چوپال پہ بیٹھے وہ ہوکا لگا ہوگا, وہ کہیں گے اس کو سب پی رہے ہوں گے تو کہیں گے بھائی صوبے دار اللہ دیتا کی ہوتے بڑے ہیں. تو وہ ساری کہانیاں بتائیں گا اور سارا جب وہ کہانیاں بتائیں گا تو پورے ملک میں پھیل جائے گی کہ یہ ملک ٹوٹا کیسے اور کنہوں نے توڑا, لہٰذا ان کو ادھر ہی رکھو. اچھا سر اس میں سے جب تک میں اسٹیبلائز نہیں کر جاتا, جب تک میں اسٹیبلائز نہیں کرتا ادھر رکھو. ایک جنگی قیدی اور وہاں بھی موصوف جو ہے جو کشمیر کا تھا ایشو وہ یونیلیٹرل تھا. ہم یونائٹڈ نیشن میں اٹھا سکتے تھے, ہم دنیا کا کہیں
اب ہم کہیں جہاں 3-4 ملک اکٹھے ہوں کشمیر کی بات کرتے تھے, انڈیا کا ڈیلیگیٹ بیٹھا تھا اور کہتا ہے نو اٹس اے بائی لیٹرل, یو کانٹ ٹیک اپ دس ایشو. یہی تو مسئلہ ہے سر. آپ نے بائی لیٹرل کر دی. بھٹو کا کیا ہے بائی لیٹرل؟ ایک جنگی قیدی وہاں سے بھاگ کر آئے تھے یہاں لوگ اسٹڈی نہیں کرتے. میجر نادر پرویز صاحب, ہاں یہ میجر تھے. ہاں میں جانتا ہوں, نادر صاحب میرا دوست ہے, طارق پرویز ان کے جو ٹی پی کا بھائی. جی ٹی پی کے بھائی. تو وہ انہوں نے اپنی داستان سنائی تھی کہ میں وہاں سے نکل کر بھاگ کر ویری ویری گریٹ سولجر. جی ہاں, بریو. ہی واز اپنا ستارہ جرت جی ان رانو کچھ وار میں, کیونکہ ان کا جذبہ بھی سر وہ آپ والا ہی ہے. وہ ہمارے منسٹر بھی رہے ہیں. تگڑا بندہ. جی ہاں, آئی لائک ہم. جی سر, باتیں ہماری ابھی ختم نہیں ہوں گی سر, اور ہمیشہ آپ نے سچ کو ہی آگے رکھا ہے. اور سب سے بڑی مزیدار جو بات ہے نا سر, آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ حوالہ آپ دیتے ہیں کہ یہ فلاں تاریخ کو یہ ہوا, اور یہ اس کتاب کی شکل میں اور تحریری طور پہ. سر یہ جو جنا کیپ کے حوالے سے بڑی مشہور ہوئی سر, اور جو قائد اعظم کے چہرے پہ جو ان کی شخصیت پہ ابھر کر سامنے آئی, تو وہ آج انہی کے چہرے پہ سجتی ہے سر. ہمارے کافی لیڈران نے وہ کیپ پہنی, حتیٰ کہ بھٹو صاحب نے بھی وہ کیپ پہننے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ ان کو جچی نہیں. پھر انہوں نے پی کیپ بنوائی اپنے ڈیزائن کی, تو وہ, اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی پہنی چائنیز کیپ. یہ چائنیز کیپ, وہ چائنیز پہنتے. جی ہاں, وہ چائنیز کیپ. وہ پھر ان کا اس میں بھٹو کیپ ہو گئی وہ. تو وہ آپ سے ریلیٹ ہے سر, وہ جنا کیپ کے حوالے سے یہ نام کب پڑا سر؟ یہ شیخ صاحب یہ بات ہے کہ 1937 کی. جی 1937 میں ایک بہت بڑا گیٹ ٹوگیدر ہوا آل انڈیا مسلم لیگ کا ان لکھنؤ. جی دیٹس کالڈ لکھنؤ سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ. میرے والد مرحوم نے بھی اس کو اٹینڈ کیا. میرے پاس اس بلاوے کی پڑا ہوا ہے جو کہ راجہ صاحب محمود آباد نے ایز اے چیئرمین آف دی ریسیپشن کمیٹی میرے والد کو بھیجا اسی کہ آپ فلاں فلاں ڈیٹ کو آل انڈیا مسلم لیگ کی میٹنگ ہے تو تشریف لائیے. تو مائی فادر اٹینڈیڈ دیٹ سیشن. جی اس میں سیشن میں یہ تھا کہ ساری پورے ہندوستان سے جو مسلم لیگ لیڈرشپ تھی آئی ہوئی تھی, قائد اعظم واز آلسو دیئر. دے ور آل اسٹیئنگ ان بٹلر پیلس, جو کہ راجہ صاحب امیر محمد خان راجہ صاحب محمود آباد کا پیلس تھا. جی جی. بٹ ہرکوٹ بٹلر واز دی گورنر آف یو پی, اور اس کے نام پر یہ پیلس تھا. اور وہ جو ہرکوٹ بٹلر تھا وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا. وہ جب جاتا تھا بیگمات اودھ کو ملنے, تو وہ تنگ پجامہ, اوپر انگرکھا اور اچکن, اور اوپر سلیم شاہی اپنی ٹوپی, نیچے اپنا سلیم شاہی جوتے ووتے پہن کے, اور وہ جا کے ان کو آداب اماں جان ایسے فرشی سلام کرتا تھا. جی جی جی. بیکاز ہی نیو کہ دے آر موسٹ پاورفل وومنس آف اودھ. جی. تو انگریز ایسے تھوڑی حکومت کی, انہوں دے رول دس کنٹری تھرو ڈپلومیسی. جی. تو یہ ایک جو ہے اپنا جو تھا پیلس, یہ ہرکوٹ بٹلر فارمر گورنر اور یو پی کے نام پر تھا. جی جی جی. تو وہاں ساری لیڈرشپ آئی ہوئی تھی. تو میرے نانا نواب محمد اسماعیل خان آف میرٹھ, جی, ہی واز نمبر 2 مین. قائد اعظم واز دی پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ, اینڈ نواب صاحب واز president of All India Muslim League Action Committee. Right. And in that capacity, he was senior to Nawabzada Liaquat Ali Khan. And he was in charge of all the treaties and negotiations جو Muslim League کی ہوتی تھی, different parties, وہ he used to conduct. Right. تو وہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اتنی دیر میں نواب صاحب وہاں پہنچے. انہوں نے کہا کہاں ہے بھائی قائد؟ انہوں نے کہا جی وہ ان کے بیڈ روم میں ساری محفل لگی ہوئی ہے. تو وہ چلے گئے. تو وہاں جب گئے تو ہی سیٹ ڈاؤن. سی آفٹر فیو منٹس قائد اعظم ہیڈ اے گڈ لک آن نواب صاحب کیپ. اس کیپ کا اوریجنل نیم ہے سمور کیپ. جی جی. تو سمور کیپ از اے سینٹرل ایشین کیپ, جی, جو کہ نواب صاحب پہنتے. نواب صاحب
اپنا جو تھے تنگ پجامہ ایچکن اور پمپ شوز پہنتے تھے. اور ہی واز MA کینٹرمن پارٹ لا. ہی واز ویری فارملی ایجوکیٹڈ مین اور تعلق دار تھے بہت بڑے وہ بھی. تو وہ جو آئے تو قائد اعظم نے آفٹر few minutes he kept looking at Nawab Saab's cap and he said, Nawab Saab, can I have a look at your cap? تو نواب صاحب نے ایسے اتار کے قائد اعظم کے ہاتھ میں پکڑا دی. تو قائد اعظم نے اپنے سر پر رکھی اور وہ جو وارڈ روب میں ایک بڑا شیشہ لگا تھا قائد اعظم, اس میں جا کے انہوں نے ایسے دائیں بائیں اپنے آپ کو دیکھا. اور پھر دین ہی ریٹرن ٹورڈز ہز کولیگس اینڈ ہی سیڈ, جینٹلمین, ہاؤ ڈو آئی لک لائک؟ تو ایوری باڈی سیڈ, قائد اعظم, یو لک ایلیگنٹ, یو لک ایلیگنٹ. اینڈ اٹ واز دیئر ڈیسائڈیڈ کہ کل جو جلسہ ہونا ہے لکھنؤ میں, قائد اعظم ول اپیئر ان دس کیپ. جیسے ہی وہ اس جلسے میں اس کیپ کے ساتھ اپیئر ہوئے, اٹ بیکیم جنا کیپ. اینڈ پورے ہندوستان میں وہ ٹوپیاں بننی شروع ہو گئی, جنا کیپ. So that's the story of جنا کیپ. اور یہ دیا ہے سارا اکاؤنٹ اپنا اسوانی نے, ابو الحسن اسوانی, جو who was our first ambassador in Washington, یعنی قائد اعظم ambassador to Washington. ان کی کتاب ہے قائد اعظم کے اوپر, اس میں اسے ذکر کیا, یہ ذکر ہوا. تحریک استقلال, عابد سیکرٹری جنرل. اور اس پارٹی میں اس وقت اپنا اکبر بگٹی, علائی بخش سبرو, کیپٹن گوہر ایوب, فخر امام, they were all members of the تحریک استقلال. بھٹو was very scared of Air Marshal اسد خان. Air Marshal اسد خان کے گھر کو اس نے آگ لگوا دی. ایبٹ آباد میں اس کا گھر تھا. It was burnt to ashes. فلمیں دیکھتے ہیں سر آپ؟ گریگری پیک کی بڑا دیکھتا تھا میں, اسٹوارٹ گرینجر کی, جب پیار کرنا کیا تو ڈرنا کیا تھی. اس پہ جو طریق پار کی جو ایکسپریشنز ہے نا, وہ ایکسپریشن دیکھنے والے, that's called acting.